بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة حين يلقى ربه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل قدر ایمانی بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہی کم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا اور اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے تمام انسانوں کو نوازا اور اس میں روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر اس مبارک مہینے کے اختتام پر، اس مبارک مہینے کی تکمیل پر، اس مہینے کی انوار و برکات سے مستفید ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائی اور خاص طور سے ایک خوشی عطا فرمائی جس کو عید الفطر بتاتے ہیں۔ احادیث کے اندر عید الفطر کے بارے میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للصائم فرحتان فرحة عند افطاره وفرحة حين يلقى ربه، یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے دو خوشیاں رکھی ہیں، روزے دار کے لیے دو خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے جو افطار کے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ قیامت کے روز اپنے پروردگار سے جا کر ملاقات کرے گا۔ اصل خوشی تو وہی ہے جو آخرت کی خوشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے حاصل ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جلوہ نما ہوگا۔ جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو خوشی تو بہت بڑی خوشی ہے۔ بہرحال یہ خوشی کی تھوڑی سی جھلک دکھائی ہے دنیا کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رات ہے یعنی عید الفطر کی رات، اور جیسے ہی اس کی صبح آتی ہے اس کے بارے میں بہت سی کتابوں کے اندر احادیث کے اندر لکھا ہے کہ بڑی بابرکت والی رات ہے، انعام کی رات ہے، بدلے کی رات ہے،
مزدوری دینے والی رات ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے اس رات کے بارے میں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر کئی جگہ ارشاد فرمایا۔ بہرحال اس سے پہلے کی بات جو ہے، دنیا کے اندر اگر ہم تمام مذاہب کو دیکھیں، تمام مذاہب کا توازن کریں اور مشاہدہ کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے یہاں جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، ان کے یہاں جو عید منائی جاتی ہے، ان کے یہاں جو تیوہار منائے جاتے ہیں، تو کسی نہ کسی واقعے کے مطابق ان کے یہاں تیوہار منائے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ آپ عیسائیوں کو لے لیجیے گا، وہ 25 دسمبر کے اندر کرسمس ڈے مناتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو مناتے ہیں۔ حالانکہ تحقیق کے بعد میں پتہ چلتا ہے پیدائش نہیں ہے تاریخ کے اعتبار سے، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق وہ اس واقعے کو مناتے ہیں اور اس پر خوشی مناتے ہیں۔ ایسے ہی یہودیوں کو لے لیجیے، وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنے لشکر کو لے کر نکلے تھے اور آزادی ملی تھی، تو یہ لوگ اس کو حضرت موسیٰ کے یہودی جو مناتے ہیں، حضرت موسیٰ کے اس واقعے کو دیکھ کر خوشی مناتے ہیں۔ بہرحال ہندوانی رسموں کے اندر بھی یہی ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی واقعے کو سامنے رکھ کر خوشی مناتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کے نبی علیہ السلام پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خوشی عطا فرمائی ہے۔ بار بار خوشی عطا نہیں فرمائی، بلکہ دو خوشی عطا فرمائی ہے۔ اور دو خوشیاں جب عطا فرمائی ہے، پہلے آدمی کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی بدلہ فرماتا ہے۔ اور دنیا کے اندر قانون ہے کہ جب کوئی آدمی مزدوری کرتا ہے، جب کوئی آدمی محنت اور مشقت کرتا ہے، جب کوئی آدمی تکلیفیں اٹھاتا ہے، اپنے خون پسینے کو بہاتا ہے، اس کے بعد میں کہیں اس کو 500 روپے، کہیں اس کو 1000 روپے ملتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، قربان جانے کی ضرورت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ہمیں دو خوشیاں عطا فرمائی ہے۔ ایک افطار کی خوشی عطا فرمائی ہے، ایک وہ خوشی عطا فرمائی ہے جو اپنے اس بارگاہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لیکن پورے سال کے اندر یہ دو خوشیاں آتی ہیں، اور یہ دو خوشیاں کب آتی ہیں؟ عید کی جو خوشیاں ہیں، عید الفطر کی جو خوشیاں ہیں، وہ خوشی جب آتی ہے جب انسان روزے رکھتا ہے، جب انسان تراویح پڑھتا ہے، جب انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اپنے نفس کو معاف دیتا ہے، سامنے فریج رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، اکیلا کمرے کے اندر موجود ہے، کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، تنے تنا ہے، لیکن اس کے دل میں ہے، دماغ میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے یہ اللہ کے لیے کیا ہے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کا نام ہی تو ہے دین۔ نفسانی خواہشات کو مارنے کا نام دین ہے، نفسانی خواہشات کو توڑنے کا نام دین ہے۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں، جن لوگوں نے تراویح پڑھی ہیں، جن لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کری ہے، قرآن کریم کو سنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے بارے میں ہی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی مغفرت کر دی، ہم نے ان کی مغفرت کر دی۔ اور آخر میں میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، جب یہ بندے داخل ہوتے ہیں مسجد کے اندر یا عیدگاہ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں، بہرحال یہ جو دن ہے یوم الجائزہ، عید کا دن یوم الجائزہ کا دن ہے، یہ عید الفطر خوشی منانے کا اور اسلامی تیوہار کا پہلا دن ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس کو یوم الجائزہ بھی قرار دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورے مہینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں کے بدلے میں، قرآن کے بدلے میں، اپنی نفسانی خواہشات کو توڑنے کے بدلے میں، مارنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انعام دیتے ہیں۔
انعام دیتے ہیں، اور انعام کیا ہے؟ وہ مغفرت کی شکل فرماتے ہیں، مغفرت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس سے بڑا کیا انعام چاہیے کہ انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، انسان گناہوں سے بالکل دھل جاتا ہے۔ جب اس بارگاہ سے، مسجد سے لوٹتا ہے، عیدگاہ سے لوٹتا ہے عید کی نماز پڑھ کے، تو انسان بالکل پاک اور صاف اپنے گھروں پر لوٹتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد عید کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اصحاب ایمان کی طرف، صاحب ایمان والوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور اشارہ کر کے فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق فرمائی تھی، فرشتوں کے اعتراض کا جواب دیا تھا، اس لیے فخر فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو ان فرشتوں نے اعتراض دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا تھا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ آپ مٹی کے اس پتلے کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا، زمین کے اندر خون ریزیاں پھیلائے گا اور ایک دوسرے کے گلے کاٹے گا، اور آپ اور ہم جو ہیں ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم تقدیس کرتے ہیں، ہم کوئی گناہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، میں اس مخلوق کے بارے میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جو تم نہیں جانتے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ میں نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، میں اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں جانتا ہوں کہ اس مخلوق کے اندر اگرچہ میں نے فساد کا مادہ بھی پیدا کیا ہے، فساد کا مادہ بھی رکھا ہے، خون ریزیاں پھیلانے کا مادہ بھی رکھا ہے، سب صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جب یہ مخلوق میری حکم کی تعمیل کرے گی اور عبادت اور بندگی کرے گی تو یہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے یہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے گی، کیونکہ تمہارے اندر میں نے فساد کا مادہ نہیں رکھا، تمہارے اندر میں نے خون ریزی کا مادہ نہیں رکھا، چنانچہ اگر تم گناہ کرنا بھی چاہو، اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے اگر تم گناہ کرنا بھی چاہو تو تم گناہ نہیں کر سکتے، تم گناہ نہیں کر سکتے۔ نہ تم کو بھوک لگتی ہے، نہ تم کو پیاس لگتی ہے، نہ تم سوتے ہو، نہ تم جاگتے ہو، تمہارے اندر میں نے وہ خواہشات نہیں رکھی، نہ نفسانی خواہشات ہے، نہ تمہارے اندر پیاس کا مادہ رکھا ہے، نہ کھانے کا مادہ رکھا ہے۔ تمہیں تو صرف ایک کام دے دیا ہے، وہ کام تمہیں کرنا ہے، اور وہ کام ہے اللہ اللہ اللہ، صرف یہ کام تمہارا ہے۔ لیکن یہ جو مخلوق ہے جس کو میں پیدا کر رہا ہوں، لیکن انسان، اس انسان کو دیکھیے، یہ بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، جن سے خواہشات بھی اس کے اندر آئے گی، پیدا ہوں گی، اور جب میں اس مخلوق سے کہہ دوں گا کہ مت کھانا، مت پینا، مت اپنی خواہشات کو پورا کرنا، نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا، تو اس کے حکم کے نتیجے میں انسان سارا دن اس طرح گزار دے گا، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے نفسانی خواہشات کو مار دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، انسان ہے، دوسرا انسان دیکھنے والا نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی صرف میرے ڈر سے، اگر کہیں ہر چیز موجود ہونے کے باوجود بھی، لیکن اس کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ ڈر ہوگا، یہ خوف ہوگا کہ جس رب کی خاطر میں نے اپنا روزہ رکھا ہے وہ رب تو دیکھنے والا ہے، وہ کائنات کا چلانے والا مالک، وہ کائنات کو سنبھالنے والا حکیم تو دیکھنے والا ہے۔ سب انسان موجود ہیں، لیکن جب اسی کی کرم کی نگاہ اگر نہ پڑی تو میرے بھائیوں ہم ناکام تو ہو جائیں گے، برباد تو ہو جائیں گے، لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب اس کے کرم کی نگاہ پڑ جائے گی، رحمت کی نگاہ پڑ جائے گی تو میرے بھائیوں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم دنیا کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی والی زندگی بسر کریں گے،
اور आखिरत में भी हम कामयाबी और कामरानी वाली जिंदगी बसर करेंगे। अल्लाह आगे फरमाते हैं, आज मैं इन लोगों की सबकी मग़फ़िरत कर दूंगा, सबको बदला अता फरमा दूंगा, सबकी मजदूरी अता फरमा दूंगा। बहरहाल ईद उल फित्र के दिन जब मुसलमान ईदगाह में जमा हो जाते हैं मस्जिद के अंदर, क्योंकि आज जो है आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि अब ईदगाह के अंदर वो जगह मौजूद नहीं है, वो सहूलतें मौजूद नहीं है, तो उलमा ने मस्जिदों के अंदर इसकी इजाजत दी। बहरहाल ये भी ईदगाह का एक मजमा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अपने फरिश्तों के सामने जिन्होंने एतराज किया था, फख्र करते हुए फरमाते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, ये है मेरे बंदे जो इबादत में लगे हुए हैं, जो इबादत में लगे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। बताओ कि जो मजदूर अपना काम पूरा कर ले क्या उसकी मजदूरी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला के ये फरिश्ते जवाब में फरमाते हैं कि जो मजदूर अपना पूरा काम कर ले तो उसका बदला अता फरमाना चाहिए, उसको सिला मिलना चाहिए, उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। मेरे भाइयों, इस दुनिया के अंदर अगर एक इंसान मजदूरी दे सकता है तो वो रब इस तमाम कायनात का रब है, जिसने अपने वादे के मुताबिक पूरे महीने के रोजे रखवाए हो, पूरे महीने की नफ्सानी ख्वाहिशात को खत्म किया हो, जिसने कुरान करीम की तिलावत करवाई हो, जिसने रमजान के अंदर मशक्कतें उठाना और मजदूरी करने की तौफीक अता फरमाई हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो रब ही बदला ना अता फरमाएगा तो फिर हम कौन से दरबार में जाएंगे? ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक एक चीज का बदला मिलेगा, एक एक जर्रे जर्रे का बदला मिलकर रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुबारक महीना अता फरमाया था, तो अब हमें चाहिए कि हमारे अंदर से ख्वाहिशात खत्म हो गई, हमारे अंदर से नफ्सानी ख्वाहिशात खत्म हो गई। एक महीने के लिए अल्लाह ने उस पर हमें चलाया। अब हमें चाहिए कि हम जब इस बारगाह से वापसी लौटे तो अपने दिलों को कीने से साफ करें, अपने दिलों को बुग़्ज़ से साफ करें, अपने दिलों को अदावत से साफ करें। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मग़फ़िरत का मतलब ये है जब वो करीम का करीम, रहमतों का रहीम, रहमतें बरसाने वाला ये कह रहा है कि तुम अपने आप को साफ कर लो, पाक कर लो, मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी। तो अब हमें चाहिए कि हम अल्लाह से तौबा करें और गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगे, ए अल्लाह हमारे आपस में मोहब्बत पैदा फरमा, दिलों के बुग़्ज़ों को खत्म फरमा, कीने को साफ फरमा, अदावत को साफ फरमा। याद रखिएगा, इंसान ने वैसे भी रखे हैं, कुरान भी पढ़ा है, तिलावत भी करनी है, सब कुछ किया है, लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सब कुछ करने के बाद में अगर उसके दिल में बुग़्ज़ है, अदावत है, दुश्मनी है, कीना है, बड़ाई है, तकब्बुर है, तो याद रखिएगा ये रोजा किसी काम का नहीं है, ये इबादतें किसी काम की नहीं है, ये सजदे किसी काम के नहीं है, ये तिलावतें किसी काम की नहीं है। ये तिलावतें जब ही कामयाब होंगी, जब ही कामरान होंगी, जब हम अपने आप को साफ रखें और हम पैगाम दें दुनिया के इंसानों को, वो पैगाम जो नबी ने पैगाम दिया था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जाते हुए चंद बच्चे खेलते हुए मिले, खुशी मनाते हुए मिले। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये ताजदार मदीना है, रहमतुल लिल आलमीन है, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए हैं। ये ईदगाह की तरफ जाते हैं प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जैसे ही ईदगाह की तरफ को चलते हैं, रास्ते में कहीं कुछ बच्चे खेलते हुए मिले, खुशी मनाते हुए मिले। जब खुशी मनाते हुए सब बच्चे मिले तो एक बच्चा थोड़ी दूर खड़ा हुआ था, बिल्कुल अलग था। मेरे भाइयों, उसके दिल पर मुरझाई, उसके चेहरे पर मुरझाहट, गमगीन के आसार उसका चेहरा नजर आ रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुके और रुकने के बाद में उस बच्चे को करीब किया, बुलाया कि भाई तुम खुशी क्यों नहीं मना रहे, तुम क्यों नहीं खेल रहे इन बच्चों के साथ में? मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों,
جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بچے سے یہ بات کہی تو پیارے نبی علیہ السلام سے وہ فرماتا ہے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے سر سے میرے ماں باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے اور میرے پاس وہ چیزیں مہیا نہیں ہیں، میرے پاس وہ خوشیاں کی چیزیں موجود نہیں ہیں، میں کیسے خوشی مناؤں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی علیہ السلام عیدگاہ جاتے ہوئے پیارے نبی واپسی آتے ہیں اور گھر پہنچتے ہیں اس بچے کے انہیں پکڑ کر، اس کے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد میں فرماتے ہیں اس بچے کو تیار کر دیجئے گا، اس کو کپڑے پہنا دیجئے گا، صاف ستھرے کپڑے کسی کے موجود نہیں تھے، لیکن اس کی روایتوں کے اندر، کتابوں کے اندر آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کپڑے منگانے کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد میں کپڑے تلاش کیے، کپڑے مل گئے، حضرت حسن کے کپڑے پہنانے کے بعد میں کپڑے تیار کیے اور کتابوں کے اندر لکھا ہے پیارے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب ان کو کپڑے پہنا دیے، کپڑے تیار کر دیے، اس کو تیار کر دیا، نلا کے دھلا کے سرما لگانے کے بعد میں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، او بچے تو یہ غم مت کرنا کہ تیرا آج سے اس دنیا کے اندر کوئی باپ نہیں ہے، کوئی ماں نہیں ہے، بلکہ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے اور نبی تیرا باپ ہے، تو اس کی خوشی کو بھول جا۔ بہرحال وہ بچہ خوش ہو گیا اور خوش ہونے کے بعد میں میرے بھائیوں، دوستوں، بتانا مقصود یہ ہے کہ آج کا جو دن ہے، انعام کا جو دن ہے، بدلے کا جو دن ہے، تو وہ کینے سے صاف کرنا ہی نہیں، ہر ایک برائی کو ختم کرنا ہے، ہر ایک کمی کو ختم کرنا ہے، ہر ایک کو معاف کرنا ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو بندے کون ہوتے ہیں؟ بندوں کے پاس ہی وہ چیز نہیں ہے، بندوں کو چاہیے ایک ایک بندے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اپنے دل کو صاف کر کے لے جائے، اپنے گھر کے اندر جب واپسی ہو تو اپنے پڑوسیوں کے اندر دیکھے، ان غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرے، جن کے تن پر کپڑا نہیں ہے، جن کے بدن پر کپڑا موجود نہیں ہے، ایسے انسان اس دنیا کے اندر موجود ہیں کہ ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرے اور اس فلسطین کو بھی یاد رکھے جو فلسطین خون کی ندیوں کے اندر نہ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے ایسے موقع پر ان بندوں کو بھی ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سنتے تھے، ہم کہتے تھے، ہم پڑھتے تھے کتابوں کے اندر کہ صحابہ نے پتے کھائے تھے، صحابہ پتے کھا کھا کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ آج اس فلسطین کے اندر، آج اس غزہ کے اندر، آج اس پٹی کے اندر آپ جا کر دیکھ لیجئے گا، وہ صحابہ کا نمونہ آپ کو ملے گا، وہ صحابہ کی قربانیاں آپ کو وہاں ملیں گی۔ آج ہم اپنے بستروں کے اندر آرام سے سوتے ہیں، آرام سے کھاتے ہیں، آرام سے پیتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا، کبھی ہمارے دل پر یہ احساس نہیں ہوتا، ہمارا دل نہیں کانپتا، دل نہیں تھرتھراتا۔ 100 مرتبہ کہہ چکا ہوں میں اس منبر سے، کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اسرائیل کی جتنا بھی پروڈکٹ ہے، جتنے بھی اس کے آئٹم ہیں، سب کو بائیکاٹ کیا جائے۔ کروڑوں کی انسان کو نقصان ہوگا، کروڑوں اور اربوں کا نقصان ہوگا۔ آج ہمارے انسانوں کے منہ سے وہ پیپسی جس کو آج ہم نے یہ سوچ لیا کہ ایک نئی ٹائٹل کے اندر لگا کر چلا دی گئی ہے، جب تک ہمارا کھانا نہیں ہوتا تھا، جب تک ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، جب تک ہم اس زہر کو اپنے حلق میں داخل نہیں کر لیتے ہیں، جب تک ہمارا کھانا داخل نہیں ہوتا، کھانا نہیں اترتا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا فلسطین کس رہا تھا؟ وہ گولے اور بارود سے جل رہا تھا، خون کی ندیاں بہائی جا رہی تھی اور تم ادھر خوشیاں منا رہے تھے۔ یہ ضرور ہے، یہ خوشیوں کا دن ہے، لیکن اس غم کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خوشی کے ساتھ ساتھ میں ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ان معصوم بچوں کو جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، جن کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہے،
याद रखिएगा, इस धरती पर, जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे अगर किसी का कोई मालिक नहीं होता है, किसी का कोई बाप नहीं होता है, किसी का कोई घर का जिम्मेदार नहीं होता है, तो उसका मालिक अल्लाह होता है, उसका मालिक अल्लाह होता है, उसका हाकिम वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क होता है। मेरे भाइयों, लेकिन बताने का मकसद ये है, ये खुशियों का दिन है, ये बदले का दिन है, ये इनाम का दिन है। हम अपने आप को इस बारगाह से, इस मुबारक मस्जिद से अपने घर को जब वापस हो तो अपने दिलों को साफ करके लौटे। एक एक बंदे के लिए सबको माफी का ऐलान करें, सबसे कहें अगर कुछ कमी हो गई है, गलती हो गई है, क्या हो रहा है, दिल को साफ कर ले, दिल को पाक करने कीने से अल्लाह ने माफ कर दिया। जब अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देता है तो मेरे भाइयों, दुनिया की कोई ताकत उसको जलील नहीं कर सकती। आप ये तो देखिएगा, हदीस के अंदर, इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारी बदअमलियों को, तुम्हारे करतूतों को अल्लाह तबारक व तआला नेकियों से बदल देते हैं। इस आखिरी दिन के बारे में फरमाते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए हमको? आज हमको लोग अपना कहते कहते थक चुके हैं, लोग चीखते चीखते थक चुके हैं, समझाते समझाते थक चुके हैं, लेकिन हम तक से बच होने के लिए तैयार नहीं। जैसे ही रोजों का महीना गुजरा, हम फिर अपने उन हरकतों पे आने लगे, हम फिर उसी पर उतरने लगे। हमें सोचने की जरूरत है, कम से कम एक मुसलमान, अपने आप को मुसलमान कहने वाला, अपने आप को कलमा पढ़ने वाला, अपने आप को हुज्जे नबवी का दावे करने वाला, अपने आप को उम्मत मोहम्मदिया में शामिल करने वाला, अपने आप को ये कहे मैं मुसलमान हूँ, नमाज न पढ़ता हो, कुरान न पढ़ता हो, तिलावत न करता हो, नबी की तौहीन करता हो, कुरान की तालीम की तौहीन करता हो, नमाजों की तौहीन करता हो, मुझे बताइए क्या वो मुसलमान अपने आप को मुसलमान कैसे कहने का हकदार है? मेरे भाइयों, हकदार नहीं है। ऐसे मुसलमान पर लानत होनी चाहिए। ऐसे मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने आप को बदलें, अपने अंदर तब्दीली लेकर आए, अपने अंदर तब्दीली लेकर आए, अपनी गफलतों को दूर करें। हम कचरे में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हमें सोचने की जरूरत यह है, गौर करने की जरूरत यह है कि उस अल्लाह ने तुम माफ कर दिया तो हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं किसी इंसान को जलील करने वाले? हम अपने महल्ले में, अपनी बस्ती में जब जाएं तो मुआयना करें, मुशाहदा करें। हर बंदे को ये पता होता है कि मेरे महल्ले के अंदर, मेरी बस्ती के अंदर फला बंदा बीमार है, फला बंदा कमजोर है, फला बंदा मुआशी एतबार से, मुआशरत के एतबार से, कारोबार के एतबार से कमजोर है। उसकी खुशियों में शामिल हो जाएं या उसको खुशी में शामिल नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। अगर हम वहां नहीं जा सकते तो उसको बुला सकते हैं, उसको मिला सकते हैं, उसको पहना सकते हैं, उसको खिला सकते हैं। ये तो हम कर सकते हैं। आज तो अपने मतलब का, अपने रिश्तेदार हैं तो ठीक है, अपने घर वाले हैं तो ठीक है, उन्हें बुला लिया गया, या कोई बड़े साहब आ गए, कोई मंत्री है, मेरे साहब आ गए हमारे यहाँ, आज जो है थोड़ी सी सिमई खा लीजिएगा, बरकत होगी, बड़ा मुबारक दिन है। आपको सोचने की जरूरत है। एक वो गरीब जिसका अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कपड़े भी पहना रहे हैं, सब कुछ मिला भी रहे हैं, अच्छे कपड़े भी पहनाए हैं, तो ये उम्मत को सबक देना था उस नबी का, उस नबी का ये पैगाम देना था कि आज का जो दिन है, आज का जो दिन है वो तमाम गरीबों को ऊंचा दिखलाने का दिन है। तमाम गरीबों को नीचा समझने की जरूरत नहीं है। और ये समझे मैं तकब्बुर की वजह से, बड़ाई की वजह से, पैसे की वजह से ये इनसे ऊंचा हो जाऊंगा। याद रखिएगा, अगर हम इंसान अपने दिल में भी इनको बुरा समझते हैं तो याद रखिएगा हम कामयाब नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते। कम से कम हम अपने दिलों को साफ करें और अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह जो बातें कही गई है उन पर अमल करने वाला बनाए, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।